بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحمد للہ تمام تعریفیں ثابت خاص اللہ کے لیے رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، الرحمن سب پر مہربان ہے، الرحیم خاص بخشنے والے ہیں، مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد و ثنا اور تعریف بہت پسند ہے، اور اس امت والوں کا ایک نام وہ حمادون حدیث میں آیا ہے، اور قرآن کریم میں بھی ان کو حامدون کہا گیا ہے، التائبون العابدون الحامدون، کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ تو الحمدللہ میں اس سورت کا دعویٰ مذکور ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ تمام تعریفیں ثابت خاص اللہ کے لیے۔ الحمد یہ معرفہ ہے، اس پر الف لام داخل ہے، اور للہ میں لام تخصیص کے لیے ہے، اور لفظ اللہ بھی معرفہ ہے۔ مبتدا اور خبر جب دونوں معرفہ ہوتے ہیں تو یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اور حمد ہر قسم کا یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے، جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی بیان ہوئی ہے، نیک لوگوں کے صفات بھی بیان ہوئے ہیں، اور دنیا میں لوگ کئی چیزوں کے صفات بیان کرتے ہیں کہ یہ پتھر خوبصورت ہے، یہ درخت اور پھول اور پل اور سورج چاند ستارے، اور اس طرح مختلف کائنات کی چیزوں کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں تو تخصیص نہیں آئی، تو اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کی ذاتی صفات پر ہو، اور کائنات میں جتنی چیزوں میں صفات ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ ان کی ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی صفات ہیں، اور عارضی ہیں، ان کے موت کے ساتھ یا ختم ہونے کے ساتھ یہ صفات ختم ہو جائیں گی۔ جب ساری صفات اللہ کی دی ہوئی ہیں تو جس چیز کی جو صفت بھی بیان کی جائے وہ اللہ کی صفت ہوگی، وہ بنانے والے کی صفت ہوگی، پیدا کرنے والے کی صفت ہوگی، کیونکہ کسی عمارت کی صفت جو کوئی شخص کرتا ہے تو یہ در حقیقت اس کے بنانے والے کی صفت ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی کائنات کی چیزوں کی تعریف کرنا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے خلاق العلیم ہونے اور خالقیت کی صفت کو بیان کرنا ہے کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے۔ یا حمد سے مراد یہاں انبیاء کا حمد ہے، کہ انبیاء جو حمد بیان کرتے ہیں وہ ثابت خاص اللہ کے لیے۔ یا فرشتوں کا حمد ہے کہ فرشتے جو حمد بیان کرتے ہیں وہ خاص ہے اللہ کے لیے۔ یا وہ حمد مراد ہے جو حمد اللہ تعالیٰ خود اپنا بیان کرتے ہیں۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ ہم آپ کی تعریف اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح آپ اپنی تعریف خود بیان کرتے ہیں۔ یا حمد سے مراد اللہ تعالیٰ کے الہ اور معبود ہونے کے صفات حمد شرعی مراد ہے۔ حمد شرعی اس کو کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جو صفات اور اسماء اللہ تعالیٰ کے بیان ہوئے ہیں وہ کسی اور مخلوق کے لیے ثابت نہیں ہے، وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اسماء ذاتیہ اور ایک ہے اسماء صفتیہ۔ اسماء ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ
ان کا ضد اللہ کے لیے نقص اور عیب ہے۔ جیسے علم، اللہ تعالیٰ عالم پوری کائنات سے باخبر ہے۔ قدرت، اللہ تعالیٰ پوری کائنات پر قادر ہے۔ حیات، وہ الحی القیوم ہے۔ سمع، وہ سمیع ہے، پوری کائنات کے آوازوں کو سننے والے ہیں، باتوں کو سننے والے ہیں۔ بصر، وہ بصیر ہے، پوری کائنات کو دیکھنے والے ہیں۔ ارادہ، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور اللہ کے ارادے کے بغیر کائنات میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور تکوین، کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور پھر صفات جو بیان ہوئے ہیں، صفات ثبوتیہ جو اللہ کے لیے ثابت ہیں، اور ان میں سے بعض صفات الافعال ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جتنے صفات اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کے اور الہ ہونے کے بیان ہوئے ہیں وہ مراد ہے۔ جیسے خالق پوری کائنات کے اللہ ہے۔ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی کہ الہ اللہ ہے۔ الہ ہونے کے تمام صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل ہے رب العالمین، کہ وہ پوری کائنات کے رب ہیں، خالق ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ لوگ ضرور بے ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تمہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کون ہے وہ جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے، اور اس میں درختوں کو پیدا کیا ہے؟ کیا اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ نہیں، الہ صرف اللہ ہیں۔ عالم الغیب، یہ اللہ کی صفت ہے، الہ ہونے کی یہ صفت کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ فرما دیجئے کہ زمین و آسمان میں غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دے دے؟ تو یہ رزق کی صفت، یہ الہ ہونے کی اور معبود ہونے کی صفت خاص اللہ کی ہے۔ لا الہ الا ہو، یہ صرف اللہ کی ہے۔ بلکہ ہر نعمت یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، مصیبت ہٹانے کی صفت یہ اللہ کی ہے، کوئی اور مصیبت نہیں ہٹا سکتا ہی ہوئی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ کوئی مصیبت اور تکلیف کسی کو پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ صفت اللہ کی ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ پھر یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ عذاب سے بچانے والا مومنین کو یہ اللہ کی ذات ہے۔ قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اور کافروں کو ہلاک کرنے والا یہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ کا ذکر ہے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، کافروں کی جڑیں اللہ نے کاٹ دی۔ تو آپ کہیں الحمدللہ، بلکہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا یہ اللہ ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو تمام حمد فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، تمام حمد الہ ہونے کی صفات یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں الہ ہونے کی صفات مراد ہے کہ الہ ہونے کے صفات اور معبود ہونے کے تمام صفات خاص ثابت ہے، خاص اللہ کے لیے ثابت ہے، خاص اللہ کے لیے۔ رب العالمین یہ صفت ثانی، صفت اول ہے لفظ اللہ کے لیے۔ لفظ اللہ موصوف ہے، اللہ کی صفت ہے کہ وہ رب پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا۔ اور یہ بطور دلیل یہاں 3 صفات بیان ہوئے ہیں کہ الہ اور معبود صرف اللہ ہے۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ پورے جہانوں کا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب پالنے والا رب وہی ہے تو اسی کی عبادت کی جائے، بندگی کی جائے، اسی کو معبود سمجھا جائے۔ رب کا معنی ہے
کسی چیز کو بتدریج اس کے حد کمال تک پہنچانا، تو رب میں 3 صفتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کر دیتے ہیں، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، پھر اس کو شکل دے دیتے ہیں، وجود دے دیتے ہیں، پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے اس کی ضروریات مہیا کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو حد کمال تک پہنچا دیتے ہیں، حد کمال تک۔ تو اللہ تعالیٰ رب ہیں۔ عالم ارواح میں بھی اللہ رب تھے۔ ساری مخلوق کو جمع کر کے ان سے پوچھا ارواح سے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ جب دنیا میں انسان کو پیدا کیا تو اس کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام بنا دیا۔ ماں کے پیٹ میں اس کی تربیت کی، اس کو خوبصورت طریقے سے بنا دیا۔ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کے لیے دودھ کا انتظام کیا، اس کے غذا کا انتظام کیا، سورج کو چلایا، چاند کو، تاروں کو، ہواؤں کو، بارشوں کو، اور اسی طرح پوری کائنات کو انسان کی خدمت پہ لگا دیا، اور پوری کائنات کو پالنے والے رب اللہ ہیں، اس کو باقی اور قائم رکھنے کے لیے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ان 2 صورتوں میں بھی کہ دنیا میں بھی رب اللہ ہے۔ قبر میں جب بندے کو رکھا جائے گا تو اس سے پھر بھی پوچھا جائے گا مَن رَبُّکَ، تیرا رب کون ہے؟ تو رب ہمیشہ سے اللہ ہی ہے۔ العالمین، تمام جہانوں کا عالمین، عالم کی جمع ہے۔ عالم کہتے ہیں نشانی کو، ما یعلم بالشیء، اور اصطلاحاً ما یعلم بالصانع، جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، توحید کو معلوم کیا جائے، اس کے رب ہونے کو، اس کے معبود ہونے کو اور الہ ہونے کو معلوم کیا جائے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز میں ایک نشانی ہے اللہ کی توحید کی اور اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کی، کہ وہ اکیلے ذات ہے اور یہ ساری کائنات چلا رہے ہیں، اسی کے حکم سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کے خالق اور مالک ہے، رب ہے، رب العالمین۔ اور یا ہر گیا ہے کہ الضمیر وحدہ لا شریک لہ گویت، جو بھی چیز زمین سے نکلتی ہے نباتات میں سے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتی ہے۔ زمین ایک جیسی ہے، ہوا اس کی ایک جیسی ہے، سورج کی روشنی ایک جیسی پڑتی ہے، اور اسی زمین میں کٹھی چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں، کڑوی بھی پیدا ہوتی ہیں۔ پتے کا رنگ سبز ہے، پھل کا رنگ سرخ ہے، پتے کا رنگ سبز ہے اور پھل کا رنگ زرد ہے۔ یہ مختلف قسم کی رنگینیاں اور مختلف قسم کے ذائقے پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے۔ عالمین جمع کا صیغہ ہے، کیونکہ عالم مختلف قسم پر ہے۔ عالم الانسان الگ ہے، عالم جنات الگ ہے، عالم الملائکہ الگ ہے، اور عالم السماوات الگ ہے، عالم الارض الگ ہے۔ تو ان سب کے پالنے والے اللہ کی ذات ہے، لہذا ہر قسم کا حمد اس کے لیے ثابت ہے۔ یہ دلیل اول ہو گیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ عالم کی تعداد کیا ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ 18,000 عالم ہیں، بعض کہتے ہیں 1,000 ہے، تو مختلف اقوال ہیں۔ مشکات کی روایت میں 1,000 کا ذکر ہے، 1,000 عالم، بعض کہتے ہیں 18,000 ہیں، تو اس کی مکمل تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت رحم والے ہیں۔ یا الرحمن، سب پر مہربان، دنیا میں سب کو رزق دے رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت دوم کا بیان ہے، اور دلیل ثانی ہے اللہ تعالیٰ کے حمد کی، کہ تمام الہ اور معبود ہونے کی صفات خاص اللہ کے لیے ثابت ہے۔ کیوں؟ اس لیے الرحمن، وہ سب پر مہربان ہے، دنیا میں کافر کو بھی رزق دے رہے ہیں، مسلمان کو بھی رزق دے رہے ہیں، سب کو رزق دے رہے ہیں۔ اے کریمے کے از خزان غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستارا کجا کنی محروم کہ تو با دشمن نظرداری۔ اے وہ کریم ذات کے گبر اور ترسا، فرعون، حامان، قارون جیسے بڑے بڑے کافروں کو بھی آپ رزق دے رہے ہیں، اور تیرے غیب کے خزانوں سے وہ بھی کہا رہے ہیں، تو اپنے مسلمان بندوں کو کیوں محروم کرے گا اور رزق نہیں دے گا؟ کہ تیری رحمت جو ہے نا ہر جگہ برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ اللہ تعالیٰ کی غضب سے زیادہ ہے، اور یہ جتنا کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر لکھ دیا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، مخلوقات کے پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش پر لکھ لیا کہ میری رحمت عام ہے اور غضب پر مقدم ہے، یعنی پوری کائنات پر تو اللہ کی رحمت ہی ہے، لیکن جب نافرمان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہیں اور غضب ان پر نازل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مومنین بھی آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرتے ہیں اللہ بھی ان پر رحم فرما دیتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ الرحیم خاص مہربان ہے، وکان بالمؤمنین رحیما، یہ رحیم صفت خاص ہے مومنین کے ساتھ کہ قیامت کے دن صرف مومنین کی بخشش ہوگی۔ رحمان و رحیم میں ہم نے فرق بیان کیے تھے۔ ایک فرق اس میں یہ ہے کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم، سب پر مہربان ہے، خاص بخشنے والا ہے ایمان والوں کو۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ دین کے کئی معانی آتے ہیں۔ دین کا ایک معنی آتا ہے عبادت، الا للہ الدین الخالص، عبادت اور پکار خاص اللہ کے لیے ہو۔ دین کا ایک معنی آتا ہے اسلام، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ دین تلاش کرے گا وہ دین ہی قبول نہیں ہے۔ دین کا ایک معنی آتا ہے معاملہ عربی زبان میں، دن نہ ہم کما دانو، جیسے ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح معاملہ کریں گے۔ لیکن جب یوم کی اضافت دین کی طرف ہو، یوم الدین، تو اس سے مراد قیامت والا دن ہوتا ہے۔ قیامت والے دن کے کئی نام ہیں۔ ایک نام اس کا القارعہ ہے، ایک نام اس کا الحاقہ ہے، ایک نام اس کا یوم الدین بھی ہے، کہ اس دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ دے گا، وہ اس دن کا مالک ہے۔ تو یہ تیسری صفت ہے لفظ اللہ کی، اور دلیل ثالث ہے کہ تمام صفات یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ الہ اور معبود ہونے کے تمام صفات اللہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ قیامت کے دن کا اختیار اور ملکیت یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ادھر ہی بدلہ دیں گے، اچھوں کو بھی اور بروں کو بھی، تو وہ مالک ہے۔ اب اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی مختلف لوگ جو ہے نا وہ ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو دنیا میں بھی تو اللہ مالک ہے، دنیا کا مالک بھی اللہ ہے اور آخرت کا مالک بھی اللہ ہے، تو یہاں تخصیص کیوں کی گئی کہ یوم الدین روز جزائی کے مالک ہیں؟ تو اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں عارضی ملکیتیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دی ہے۔ عارضی ملکیتیں ہیں، کوئی گھر کا مالک ہے، کوئی گاڑی کا مالک ہے، کوئی جو ہے نا وہ باغ کا مالک ہے، کوئی کھیت کا مالک ہے، کوئی پلاٹ کا مالک ہے، یہ عارضی ملکیتیں ہیں۔ تو یہاں کوئی نہ کوئی دعویٰ لوگ کر رہے ہیں مالک ہونے کی، لیکن قیامت کے دن فرعون، حامان اور بڑے بڑے بادشاہ اور کافر اور مسلمان سب سمجھ جائیں گے کہ سب بے بس اور اللہ کے محتاج ہیں، اور مالک اور اختیار صرف اللہ ہی کی چلتی ہے۔ تو مالک یوم الدین کی تخصیص کی گئی، مالک ہے یوم الدین، روز جزا کا۔ لہذا جب آخرت میں مالک وہی ہے تو دنیا میں الہ اور معبود ہونے کے تمام صفات صرف اللہ ہی کے لیے ہے، الحمدللہ، یعنی تمام صفات معبود اور الہ ہونے کے للہ ثابت ہے، خاص اللہ کے لیے۔